آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے اور الحمدللہ سورہ تغابن چل رہی ہے اور سورہ منافقون مکمل ہو گئی، 28واں پارہ ہے۔ تغابن کا معنی ہے ایک دوسرے کو حسرت میں ڈالنے والا دن۔ یوم التغابن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں قیامت کے بہت سارے نام ارشاد فرمائے ہیں اور آپ حضرات کو معلوم ہے، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں یوم التغابن بھی ہے۔ حسرتیں ہوں گی کہ ہم نے وقت کو ضائع کیا اور فلانا ہم سے نیک اعمال میں آگے بڑھا، ہم بالغ ہوئے، سمجھدار ہوئے، میچور ہوئے، ہم نے توحید کو پہچان لیا، حتیٰ کہ ہٹلر کو کہنا پڑا۔ عجیب بات سنو، وہ ایتھیسٹ اور سیکولر تھا، لیکن اس کو کہنا پڑا کہ اگر میں کسی میدان میں جا رہا ہوں اور وہاں ایک گھڑی رکھی ہوئی ہو اور میں اس کو اٹھاؤں اور یہ سمجھوں کہ یہ خود بخود یہاں بن کی پڑی ہوئی ہے، تو یہ میری بیوقوفی ہوگی۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ البعرۃ تدل علی البعیر، راستے پر ایک مینگنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہاں سے اونٹ بکری گزری ہے۔ ومشی الاقدام علی المسیر، اور نشانات قدم ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں سے انسان گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آسمان برجوں والا ہے اور سیاروں کے اپنے راستے ہیں اور زمین کے اپنے راستے ہیں، والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی الصانع الخبیر، ایسی ذات پر کیوں کر دلالت نہیں کرے گی یہ تمام چیزیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ اور سیکولر لوگ ہیں وہ تو ہیں، بعض ہمارے مسلمان بھی ان سے امپریس اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ یوم التغابن سے بات چیت نکل چکی ہے، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کائنات نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ کون آگے بڑھا، کون پیچھے رہا؟ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ تو ایتھیسٹ اور سیکولر لوگ بھی اس بات سے لاجواب ہو چکے ہیں اور توحید کو مان چکے ہیں، اور ان کی ویڈیوز آ چکی ہے کہ ڈی این اے جو ہے، درخت کا ڈی این اے، انسان کا ڈی این اے، یہ کیا ہے؟ ایک معمولی ذرے کے اندر پورے درخت اور پورے انسان کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ بس اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ خود بخود کا نظریہ بالکل عقلاً، شرعاً، قانوناً، قضاءً، ہر اعتبار سے لاجکلی سائنس میں یہ بات غلط ہے خود بخود۔ اور یہ جملہ تو نہایت ہی غلط ہے جو کتابوں میں ہوتا ہے کہ فطرت نے ایسا کیا اور فطرت نے ایسے کیا۔ استغفر اللہ۔ فطرت کیا چیز ہے؟ بھینس، گائے، انسان، کیا ہے؟ طاقت؟ یہ تو مصدر ہے۔ مصدر سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کا فاعل نہ ہو۔ علمی جملہ ہے۔ تو بہرحال ایتھیسٹ ایک ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک ہمارے مسلم ایتھیسٹ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو واقعتاً ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ یہ 2000 میں ایک آدمی نہیں ہوتا، بمشکل۔ کیا مطلب؟ منہ سے کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم کو تنگ کرتے ہیں،
باتیں کرتے ہیں، اسپیچر اور اسپیکر بنتے ہیں، پیجز چلاتے ہیں، لیکن یہ غیروں کے پیسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل کتاب ہوتے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن اسلامک مسلم کنٹریز میں مسلمان نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے ایتھیسٹوں کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ خود اہل مذہب ہیں کہ مسلمانوں کو خراب کیا جائے۔ ہم تو ویسے بھی برباد ہیں، ہاں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی صاحب ڈبا دیں گے، یہی حال ہے۔ تو بہرحال، اور بعض لوگ ویسے ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرورش حرام سے ہو جاتی ہے۔ ان کو آپ دیکھیں، یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، ان کے افراد نے، گھر کے افراد نے حرام خوب کمایا ہوتا ہے، حرام خوب لایا ہوتا ہے، تو ان سے ایسے افراد نکلتے ہیں جن کی پرورش حرام پر ہوتی ہے، بے دریغ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اور پاک رب نے پہلی وحی میں فرمایا، پاک کلام میں، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی لان رآہ استغنی، مفعول لہو ہے، لام اجلیہ ہے، کہ انسان، پہلی وحی میں، کہ انسان جب برابر ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، بس پیسے اس کے پاس ہیں، پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ سرکشی ہے۔ ورنہ اگر آپ مذہب کو ایک طرف رکھ لیں، توجہ، آپ شادی کس سے کریں گے اور کس سے نہیں کریں گے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کیا پئیں گے کیا نہیں پئیں گے، کیا پہنیں گے کیا نہیں پہنیں گے، میراث کس طرح تقسیم کرو گے کس طرح نہیں کرو گے۔ ایک بہت بڑے ایتھیسٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی، بہت بڑے ایتھیسٹ کے ساتھ، یونیورسٹی کا تھا۔ اس کو کہا گیا، اشارہ کرتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہ آپ کی جو فلانی محرم خاتون ہے، آپ اس کو کسی کے حوالے کر دیں گے؟ وہ غصہ ہوگی۔ تو دوسرے آدمی نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں، میں اشاروں سے بات کر رہا ہوں، عقل مند سمجھ جائے گا۔ بھائی آپ تو ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، آپ کو کیا؟ پھر دوبارہ اس نے اس کو کہا سارے کپڑے فوراً اتار دو۔ پھر غصہ ہو گیا، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے کپڑوں کا ذکر کہاں پر ہے، کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے؟ شلوار، قمیص، لنگی، پردہ، گاؤن، دوپٹہ، ویل، یہ درس ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ مذہب سے، اس کے علاوہ نہیں۔ جو بھی مذہب سے دور جاتا گیا تو 15 گز میٹر سے کپڑے کم ہوتے ہوتے 3 گز پر آ گئے۔ یورپ امریکہ میں 1 گز پر کپڑے آ گئے۔ کیوں؟ مذہب سے جب آپ دور ہوں گے تو آپ جانور بنتے جائیں گے، اصول، ضوابط، اخلاقیات، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، وہ ڈوبتے جائیں گے، اور آپ، نعوذ باللہ من ذالک، باقی سب کچھ آپ کو پتہ ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کر۔ یوم التغابن کی تیاری اگر آپ کریں، جس دن آپ حسرت کریں گے کون مجھ سے آگے چلا گیا، میں کیوں پیچھے رہا، اللہ اکبر، تو اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو، اور ان چیزوں میں آپ نہ جائیں، ان کے پیجز، یوٹیوب چینلز آپ نہ استعمال کریں، نہ دیکھیں۔ آپ کو اپنے دین سے یہ لوگ برگشتہ کر لیں گے۔ تو آج سورت کا نام ہے سورہ تغابن۔ یہ مدنی سورت ہے یا مکی؟ تو کچھ آیات مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اور یہ جملہ اس کے بعد لوگ استعمال کرتے ہیں کہ مدنی وہ سورت ہے جو مدینہ میں اترے۔ یہ بات غلط ہے، سب یہی کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مدنی سورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد اترے، چاہے مکہ میں اترے۔ اذا جاء نصر اللہ کو دیکھو، اس پر لکھا ہوا ہے مدنی، اگرچہ مکہ میں اتری ہے یہ سورت۔ ہجرت سے پہلے اترے مکی، جہاں بھی اترے، ہجرت کے بعد اترے مدنی، جہاں بھی اترے، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ ریڈیو کو میں نے خط بھی لکھا تھا، اس طرح کہا کریں، انہوں نے خط پڑھ کر سنایا اور یہ غلطی ٹھیک کر لی، اب دوبارہ وہی غلطی کر رہے ہیں کہ مدنی وہ ہے جو مدینہ میں اتری ہو۔ اچھا،
تو اللہ رب العزت نے بنیادی عقائد یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور شریعت کا خلاصہ، مختصر خلاصہ 3 چیزیں ہیں، بڑا خلاصہ 5 یا 6 چیزیں ہیں، چھوٹا خلاصہ توحید، رسالت، قیامت۔ توحید، اللہ ایک ہے، رسالت، محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن و حدیث مانو، قیامت، آخرت کی تیاری کرو، یوم التغابن۔ اور بڑا خلاصہ 5 چیزیں ہیں کہو یا 6 ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک کرو، یہ بنیاد ہے، 13 سال اس پر محنت ہوئی۔ شرک ہوگا تو نئے نئے فرقے بنیں گے، شرک نے سارا کام خراب کیا ہے، اور شرک کے خلاف کوئی تقریر سنتا ہی نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بدعت، اس سے ہی بچنا ہے، نئے اسکول آف تھاٹس بنیں گے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے چھوڑنی، شرک اور بدعت، تو اتفاق آ جائے گا۔ شرک اور بدعت ہوگا تو اختلافات ہوں گے، یاد رکھو۔ دوسرا خلاصہ، عبادت، ورشپ، عقیدہ، فیت، 3 معاملات، پارٹنرشپ، آپ کماتے ہیں، کاروبار، معیشت، معاشرت، رہن سہن، ایٹیکیٹس، اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ صبر ہے، اور سیاست۔ عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا اسلام یہ ہے۔ تو پاک رب نے سورہ تغابن میں یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں، تو ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، لہٰذا یہ مومن نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ منافقت اعتقادی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب انبیاء چلے گئے، وہی کا دروازہ بند ہو گیا، اب فلانے کے دل میں کفر ہے، منہ سے کلمہ پڑتا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، کلیتاً، یہ علمی جملہ ہے۔ ایک جزیہ کسی کو پتہ لگ جائے، کشف، کرامت، یہ ایک الگ باب ہے، الگ مسئلہ ہے۔ عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، بس۔ تو ایک ہے منافق عملی، ہمیشہ جھوٹ بولے، ہمیشہ خیانت کرے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، ہمیشہ گالیاں دے۔ یہ 4 قسم کے لوگ منافق عملی ہے۔ کبھی کبھی غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن کے دل میں کفر اور منافقت ہے، ان کے وجود پر نہ جاؤ، یہ بڑے ہٹے کٹے مستنڈے صحت مند، واہ، نہ، دل ان کا اسلام کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایک سپر پاور مارا گیا، دوسرا سپر پاور وہ پھر مارا گیا، پھر 30 سپر پاور اکٹھے ہو گئے، ان کو خوب مارا گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آثار سحر پیدا ہیں، اب رات کا جادو ٹوٹ چکا، ظلمت کی بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا۔ وللعاقل تکفی الاشارہ وللجاہل لا تکفی المنارہ۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافق لوگ ہیں، ان کے لیے اگر آپ استغفار کریں، چونکہ وہ دل میں کفر لے کر گئے ہیں، تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان میں تکبر بھی ہے اور ان کے دل میں کفر بھی ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو کچھ کیا تھا گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ غزوہ مریسیع، غزوہ بنی مستلق سے صحابہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑائی ہو گئی، صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی۔ پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو موقع ملا کہ یہ مسلمان مہاجرین نعوذ باللہ ذلیل ہیں، ان کو ہم نکالیں گے، ان کو آپ نے یہاں چھوڑا کیوں؟ اس طرح بات کی، یہ بات حضور تک پہنچ گئی۔ پہنچانے والے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھے،
پھر حضور نے فرمایا کہ ان کو غلط فہمی لگ گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، جاؤ جاؤ بس ٹھیک ہے. یعنی صلح کل تھے حضرت. اللہ نے آیت اتاری کی نہیں. زید ابن ارقم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ غلط باتیں کی ہیں. پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کا بیٹا وہ بھی عبداللہ مسلمان تھے، ابو کو گریبان سے پکڑا، کہو کہ میں ذلیل ہوں، کہو کہ محمد پاک عزت دار ہے، عزت والا ہے. یہ ان سے کہلوایا. پھر مدینہ منورہ میں تب وہ داخل ہو گئے. بہرحال آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ منافقون میں. لیکن سورہ تغابن میں اسی توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہے جو سورہ منافقون میں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرما دی. آگے فرمایا کہ مشرکین، منافقین، کفار کہتے تھے کہ بشر ہماری طرح ہے تو ہم سے افضل کیوں حضور کے بارے میں. تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بشر تو ہیں لیکن ان تک وہی ہوتی ہے، لہذا ان کا درجہ بہت اونچا ہے کہ پاک صاف گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے. محمد بشر ولیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج تم دین کی مخالفت کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ سب کو اٹھنا ہوگا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. لہٰذا اس دن سے ڈرو، اس دن حسرت کرو گے. تغابن، آج اپنے آپ کو ٹھیک کرو. حسن بصری نے ایک جنازے میں شرکت کی، اس پر بیان فرمایا کہ یہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو کیا کرے گا. سب نے کہا یہ تو مسجد سے نکلے گا ہی نہیں، ذکر و عبادت میں مشغول ہوگا. تو حسن بصری نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو زندہ ہوگا نہیں، تم تو زندہ ہو اور مرنے والے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ نا، ابھی سے ٹھیک ہو جاؤ. یہ نصیحت فرمائی. تو ہم کو بھی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے آپ کی خوبصورت شکلیں بنائی. اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اشرف المخلوقات بنایا. فاحسن صورکم. لیکن ڈارون نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو ڈارون نے ہم کو بندر بنایا ہے، ایتھیسٹ اور سیکولر آدمی نے، اگرچہ غالباً یہ یہودی تھا. تو اور پاک رب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی نبی کی زبان سے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. لہٰذا اپنے اعمال کی درستگی پر توجہ دو. آگے پاک رب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر داعی کے ذمے، چاہے نبی ہے، ولی ہے، عالم ہے، مبلغ ہے، اس کے ذمے دعوت دینا ہے. بس نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے کس کو؟ جس میں طلب اور عاجزی ہو. جس میں طلب اور عاجزی نہ ہو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. پاک رب نے آگے فرمایا جو تمہاری بیویاں اور اولاد شرک پر ہے، کفر پر ہے، ان سے ڈرو کہ ان کے شرک اور کفر سے آپ متاثر نہ ہو جائیں. اگر وہ آپ کو تکلیف دے دیں تو ان کو معاف کرو. لیکن جب جہاد کا حکم نہیں اترا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، لہذا جب جہاد کا حکم اتر گیا اس کے بعد صحابہ نے جب احد، بدر، خندق کی لڑائیاں کی تو اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑے اس دین کے خاطر. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے. اچھا، فتنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اموال اور اولاد غلط ہے. لوگ یہاں یہ کہتے ہیں بھئی اموال اور اولاد فتنہ ہے اور غلط ہے اور مصیبت ہے. یہ بات غلط ہے. دیکھو فتنہ ہے، امتحان ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ.
اولاد کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، ان کی تربیت کرو. تربیت نہیں کی، آپ بیٹے کو جنرل بنا لیتے ہیں، ماشاء اللہ، ڈاکٹر، پیتھولوجسٹ، جیولوجسٹ، تو آپ اس کو نمازی نہیں بنا سکتے. یہ آپ کی سستی ہے نا. تو اسی اولاد سے بعد میں مار کھاؤ گے، پریشان رہو گے. اولاد کی تربیت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی ہے. ایک بچہ ہر طرف سے بائیں ہاتھ سے بغیر بسم اللہ کے کھا رہا تھا. حضور نے فرمایا سم اللہ یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. وہ کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ. ادبوا اولادکم بثلاث خلال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا عادی بناؤ. نمبر 1 حب نبیکم، نبی سے محبت، یعنی نبی کی سنتوں پر وہ چلے. وحب تلاوت القرآن، قرآن سے محبت. وحب اہل بیت، اہل بیت سے محبت ان کے دل میں پیدا کرو. آگے اللہ نے فرمایا آخری بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے قبر میں، آخرت میں. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں سخی بنا، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. اور اللہ کو یہ قرض آپ دے رہے ہیں، توجہ، اللہ کو یہ آپ قرض دے رہے ہیں. کیا قرض؟ جو آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. یعنی جس طرح قرض ضرور واپس ملتا ہے، آپ کو اس کا ثواب اور اجر بھی ملے گا. تو جو آپ نے دے دیا وہ محفوظ ہوا، جو آپ نے کھا لیا سبحان اللہ، لیکن دینے والے کا ثواب زیادہ ہے. بہرحال یہ ایک نقطہ بتاتا ہوں، بہت زیادہ اہم نقطہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اکثر فیس بک اور آگے پیچھے یہ جملے آپ سنتے ہیں، یہ ایتھیسٹ اور سیکولر لوگوں کی طرف سے یہ جملے ہوتے ہیں. بھائی آپ مسجد میں ایک سیمنٹ کی بوری دیتے ہیں، تو آپ کسی غریب کو آٹا کی بوری لے کر دیں نا. اب جملہ کتنا اچھا ہے، مزیدار جملہ ہے، لیکن یہ بہت غلط جملہ ہے. کیوں؟ دیکھو، پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ غریبوں کے ساتھ امداد کرو، ہے یا نہیں ہے؟ 13 صدقات واجبہ ہیں، 13 زکوٰۃ ہے، زمین کی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، قتل کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی کی تو اس کے پیسے ہیں، قربانی کا گوشت ہے. 13 چیزیں ہیں. وہ حرام مال جس کا مالک معلوم نہیں ہے، کیا وہ ہم صدقات کا نہیں کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں نہیں ہے صدقہ کرو؟ علماء تقریر نہیں کرتے ہیں کہ صدقہ کرو؟ یہ دین دشمن ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ دو، مدرسے میں، اور غریب کی امداد کرو. تو یہ جو میں نے 13 صدقات واجب بتا دیے مسجد مدرسے کی تعمیر میں، تو یہ لگتا ہی نہیں، یہ غریب ہی کا حق ہے. اچھا جملہ نکال لیتے ہیں، لیکن اندر سے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اس سے ارادہ باطل ہوتا ہے. جس طرح اشفاق صاحب نے فرمایا مرحوم کہ بعض لوگ دین کے دشمن ہوتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. تو دشمنی دین کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ، لیکن اپنی دشمنی کو اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، معاشرہ ناراض ہو جائے گا. تو علماء کو، مدارس کو اور مساجد کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، غریبوں کے ساتھ امداد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.